اسلام نے آپس کے ریلیشن، آپس کے رہن سہن کے بھی اصول متعین کیے ہیں، اور ان اصولوں کی بیس یہ ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے. اور ظلم کی ڈیفینیشن اللہ نے خود بیان کر دی. تبھی اللہ نے سود کو حرام کر دیا، کیونکہ یہ انسانیت پہ ظلم ہے. دنیا سود کو حرام نہیں کہتی، وہ کہتی اس میں کوئی ظلم والی بات ہے نہیں. جب ایگریمنٹ کر کے ہم اس سے اضافی رقم لے رہے ہیں تو اس میں اور خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اس طریقے پہ لوگوں کو خرید و فروخت کی اگر اجازت دے دی جائے تو معیشت بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے، اینڈ میں غریب کا استحصال ہوتا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے ہمیں اپنی سامنے. حلال طریقہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی جائے گا ایک ارب پتی کے پاس، بولے گا تو مجھے 1 ارب روپے دے دے، میں نے ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنانا ہے، جب میں بناؤں گا تو اگر نقصان ہو گیا تو وہ ٹوٹل تیرا نقصان ہے، کیونکہ اسلام میں ٹوٹل نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کی صرف محنت ضائع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پروفٹ ہوا تو جتنا میں کماؤں گا پرسنٹیج کے حساب سے تجھے ملے گا، تو میں اپنا پروفٹ چھپا نہیں سکوں گا، کیونکہ اگر میں اس کو 1 کروڑ دے رہا ہوں، ہمارا طے یہ ہوا کہ 50% تیرے 50% میرے، اب میں اس کو 50 کروڑ دے رہا ہوں، اس کا مطلب میں نے کمایا کتنا ہے؟ 1 ارب. تو میں اپنی آمدن چھپا پاؤں گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس میں انویسٹر پہ بھی ظلم نہیں ہے اور جو محنت کرنے والا ہے اس پہ بھی ظلم نہیں ہے. تو جب آپ جائیں گے نا 1 ارب روپے لینے، تو جو انویسٹر ہے، پہلی بات وہ 1 ارب اچانک بینک سے لے کے نہیں آیا، اس کو تو کسی نے قرضہ نہیں دیا، اس کے صدیوں سے باپ دادا کی محنت، ان کا بزنس جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا چلا گیا وارثوں میں، ڈسٹریبیوٹ ہوتے 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 کچھ اس کے حصے میں آیا، کچھ اس نے محنت کر کے کمایا. یہ صدیوں کی باپ داداؤں کی محنت ہے جو آج اس کے پاس 1 ارب روپے ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے پاس نہیں آ گیا، اور اس محنت کے نتیجے میں کتنے لوگوں کا پیٹ بھرا ہوگا نا، کتنے لوگوں کو ملازمت ملی ہوگی. جتنا پروفٹ اس کا بڑھے گا نا تو اتنا ہی انویسٹر کا جو مارجن ہے وہ بھی کیا ہوتا چلا جائے گا؟ بڑھتا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی اچانک ارب پتی بن جائے گا، وہ بتا ہی نہیں رہا کہ میں کتنے چھاپ رہا ہوں. سود میں کیا ہے بھائی؟ 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ لے لیا کرو، بس 2 لاکھ لے لیا کرو، میں کتنا کما رہا ہوں یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ تبھی یہ جو بڑے بڑے مال کھل گئے ہیں. اگر سودی قرضے کی اجازت نہ ہوتی کنٹری میں، ملک میں اجازت نہ ہوتی تو چھوٹے دکاندار ترقی کرتے، ایک ٹھیا لگاتے، ٹھیے سے پھر ٹھیلے پر آتے، ٹھیلے سے پھر ایک پرچون کی دکان پر آتے اور بالآخر مر جاتے، پھر ان کے بچے پرچون کی دکان کو آگے لے جاتے، 2 کی 4، 4 کی 8، 8 کی 10 دکانیں ہوتے ہوتے صدیوں سے جو کاروبار کرتا آ رہا ہے نا، آج اس کے بڑے بڑے مال ہوتے، اور وہ بھی وراثت میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے رہتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پوری دنیا جو ہے نا 8-10 دولت مند ہیں جن کے ہاتھ میں ہیں. پتا ہے آپ کو؟ یہ سودی نظام کی لعنت ہے. تبھی میرا تو معمول پتا ہے کیا ہے؟ میں بڑے بڑے اسٹور سے سودا نہیں خریدتا. ایک دفعہ خریدا ہے، اس کے بعد میں نے توبہ کی. آپ خریدیں، میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا. یہ جو بیچارہ گلی محلے میں دکاندار بیٹھا ہوا ہے یار، یہ اس نے کوئی بینکوں سے قرضہ نہیں لیا، خون پسینہ بہا کے اس نے کوئی کھوکھا لگایا ہے، دکان بھی رینٹ پر ہوتی ہے اکثر لوگوں کی، محنت کر کے لا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے؟ یہ معاملات کا کہ احکام ہے شریعت کے. انشورنس حرام ہے اسلام میں. اب آپ دیکھو نماز کے بارے میں جب بتاؤ گے نا 5 نمازیں فرض ہیں، لوگ لاجک نہیں پوچھتے، کہتے ہیں ہاں بھائی ہر مذہب میں نماز ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، تو اسلام میں بھی ہے. 5 کیوں ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے 5 ہے. چپ ہو جائیں گے لوگ. سود کا بولو حرام ہے نا، ایک دم مرچیں لگیں گی. کیوں؟ تو ساری دنیا ہی سود پہ چل رہی ہے، یہ تو سب کی تنخواہیں سود پہ جا رہی ہیں. کر دیا بھائی. قسطوں پہ جب آپ ایک چیز طے کر لو نا، اسی وقت قسطوں پہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن اسی وقت قیمت طے ہو جائے، پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. قیمت طے ہونے کے بعد آپ نے کہا لیٹ پیمنٹ پہ میں اضافی رقم لوں گا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سود ہے. یہ آمدی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا، سود تو پیسوں کا پیسوں کے بدلے میں ہوتا ہے.
یہ جو اضافی لے رہے ہو یہ تو آپ اس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو. جناب آپ سے بات سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. یہ اس چیز کے بدلے میں نہیں لے رہا. اگر اس چیز کے بدلے میں لے رہا ہوتا تو دیکھو ایک بائک کیش پہ 1,00,000 روپے کی ہے, قسطوں پہ 1,50,000 روپے کی ہے, آپ نے اسی وقت طے کر دیا قسطوں پہ لوں گا 1,50,000 کی. اب یہ اضافی پورا اس بائک کے بدلے میں ہی ہے, ہم اس کو حلال کہتے ہیں. لیکن وہ 1,50,000 ٹائم پہ نہ کرے, لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ 1.5 کے 2 ہوں گے, تو یہ بائک کے بدلے میں نہیں ہے, یہ ان پیسوں کے بدلے میں جو لیٹ پیمنٹ ہے اس کے بدلے میں 50,000 لگ رہے ہیں. تو آپ کی لاجک ہی یہاں ختم ہو گئی. یہ پیسوں کے بدلے میں ہی پیسے لے رہے ہیں. بائک کی قیمت جو تھی وہ تو طے ہو چکی ہے 1,50,000. اب جو اضافی لے رہا ہے بھائی, یہ جو 1,50,000 تھے نا, اس 1.5 کے بدلے میں کیا لیے جا رہے ہیں, لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے 50,000 اضافی. تو یہ پیسوں کے بدلے میں اضافی پروفٹ لیا جا رہا ہے, یہ بائک کے بدلے میں نہیں لیا جا رہا. تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا. اس میں اب لوگوں کا چونکہ مزے خراب ہوتے ہیں, پیسوں کی محبت ہے, تو اتنے دلائل, ساری دنیا سود کھا رہی. کیوں کھا رہی ہے ساری دنیا سود بھائی؟ کہنے دیکھو تنخواہیں سب کی بینکوں سے آتی ہیں. بھائی تنخواہ بینک سے آنے سے وہ تنخواہ حرام تھوڑی ہو جاتی ہے. سود کہتے کس کو ہے؟ رقم کے بدلے میں جب آپ اضافی رقم لیتے ہیں نا, وہ اضافی رقم سود کہلائے گی. بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں وہ قرضہ تھوڑی سود ہے. سود تو وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دیں گے. تو ساری دنیا کیسے سود کھا رہی ہے؟ بینک کھا رہا ہے سود, وہ سود کھا رہا ہے. آپ اسی طرح معاملات میں جب انشورنس کی بات کرتے ہیں, اسلام میں پیسوں کے لین دین کے اصول اور ضابطے ہیں. معاملات کی 2 بڑی قسمیں ہیں, 3 قسمیں ہیں اصولی طور پر. تو ایک سیاست مدنیہ جسے کہا جاتا ہے, اسٹیٹ کے کیا احکام ہیں, ریاست کے کیا احکام ہیں. ایک ہے معاشرت, آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں. پھر اس میں 2 قسمیں ہیں, ایک پیسوں کے لین دین میں شریعت نے کیا احکام دیے, دوسرا رشتوں کے معاملات میں نکاح طلاق کے کیا احکام ہیں. تو پورا اسلام نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. کہیں بھی آپ ڈنڈی مارو گے نا, اپنی چلاؤ گے, تو اس کا مطلب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. تو پیسوں کے لین دین میں اسلام نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ سود والے طریقے سے آپ پیسہ بولو نہیں کما سکتے. غیر مسلم کما سکتا ہے, وہ کماتا رہے. اسی طرح بھائی اسلام نے ہمیں پابند کیا کہ آپ جوئے والے طریقے سے پیسہ نہیں کما. جوا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حادثے کے ساتھ, کسی بھی واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو مشروط کر دینا. کسی بھی نفع کے ساتھ, اپنے واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو جب آپ مشروط کر دو گے نا, تو اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ وہ واقعہ نہیں ہوا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی, واقعہ ہو گیا تو رقم اضافی مل جائے گی, یہ جوا ہے. اور اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر یہ غرر ہے. غرر کہتے ہیں غیر یقینی خرید و فروخت, غرر. اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ کسی کو روپیہ دیتے ہیں کہ اگر کل یہ واقعہ ہو گیا تو 1,00,000 دے رہا ہوں تجھے, 2,00,000 لوں گا, واقعہ نہیں ہوا تو میرے 1,00,000 واپس کر دینا. تو یہ بھی کیا ہے میرے بھائی؟ حرام ہے. انشورنس میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تعاون جائز شکل میں جائز ہے, سود اور جوئے کے طریقے پر جائز بولو نہیں ہے. سود اور جوئے کے طریقے پہ تھوڑی جائز ہے تعاون. جب جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے نا, اس وقت جوا بڑا خاندانی کھیلا جاتا تھا, اس جوئے سے غریبوں کو فائدہ ہوتا تھا. اس جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا. عرب کیا کرتے تھے؟ تیروں پہ نام لکھ کے ڈالتے تھے, تیر گھماتے تھے, جس کا نام آ گیا نا, سارے رقم جمع کرتے تھے پہلے. جیسے 7 افراد ہیں جوا کھیل رہے ہیں, 7 تیروں پہ سب کے نام لکھے اور وہ پانسا ڈالا. اچھا فرض کرو 1,00,000 سب سے جمع کر لیے, کتنے جمع ہو گئے؟ 7,00,000. پھر جب جس کے نام جوا آیا نا, جو جیت گیا, اس کو 7,00,000 روپے مل جاتے تھے اکیلے کو. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹتا تھا. فائدہ کس کو ہو رہا تھا بھائی؟ اس کو یہ فائدہ ہوتا تھا بھائی نام کس کا آئے گا؟ میرا نام آئے گا, میں نے کھلایا. اسلام نے کہا کہ غریبوں کی مدد کا یہ طریقہ ٹھیک بولو نہیں. حلال طریقے سے کما کے غریبوں کی مدد کرو. جوئے میں جیتی ہوئی رقم غریبوں کی مدد میں استعمال مت کرو. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے.
تو انشورنس میں یہی ہو رہا ہے. پھر بھی علماء کہتے ہیں کسی ملک کا قانون ہے انشورنس کروانا, وہاں آپ مجبور ہیں, لیکن اس پہ حلال کا لیبل نہ لگائیں. بہت سے ملکوں میں آپ کو ویزا ہی نہیں ملے گا, رہنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی, وہاں ایک مجبوری ہے, تو وہ پھر اللہ حکومت سے پوچھے گا. لیکن آپ اس پہ حلال کا لیبل بولو مت لگاؤ, اپنے اختیار سے یہ کام مت کرو آپ. اور ایک اور ہوشیاری پتہ ہے کیا کی ہے, انشورنس کمپنی کو لمیٹڈ بھی کر دیا. لمیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ کمپنی آج کل ساری لمیٹڈ ہے کہ پروفٹ جب تک ہوگا ہم دیں گے, لاس کمپنی کے ذمے نہیں ہے. یعنی آپ کیا دماغ لڑایا یار. دیکھو یہ ایسے ہے, یہ دنیا گورا گیم کیا کھیل رہا ہے, یہودی گیم کیا کھیل رہا ہے, اور گورا بھی کر رہا ہے یہ کام. اسلام ان چیزوں میں کباب میں ہڈی بنتا ہے, تبھی ان لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہے. کمپنیوں کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا نا لمیٹڈ, یہ کیا ہے لمیٹڈ؟ یہ منجن ہے. مثال کے طور پر 4 آدمی مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں. بھائی میں ہو گیا, وسیم بھائی ہو گئے, غفار بھائی ہو گئے, ستار بھائی ہو گئے, ٹوٹل کتنے آدمی ہو گئے؟ 4. ہم نے لوگوں سے پیسہ اپنا 5 روپے بھی نہیں لگائے, لوگوں کو ہم نے منجن بیچا, زبردست کمپنی کھل رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے, اپنا منجن اپنا بینکوں سے قرض لے کے دے دنا دن بزنس کر کے شیئر ہولڈر کو ہم نے دینا شروع کر دیا. اچھا بھائی یہ بزنس تو 4 آدمیوں کا ہے. نہیں بھائی ہمارا نہیں ہے, یہ کمپنی کا بزنس ہے. یہ کس کا بزنس ہے؟ کمپنی کو ایک شخص قانونی فرض کر لیا ہے, لیگل پرسن. یہ میرا نہیں ہے بھائی, میرا اس سے کوئی, یہ لیگل پرسن ہے, ہوا میں بھی اس کا وجود بولو نا نہیں ہے. یہ ایک لیگل پرسن ہے, اس کا کوئی بھی نام رکھ دیا, کچھ بھی نام رکھ دو, کوئی اچھا سا نام بتا دو تاکہ مثال اور اچھی ہو جائے نا. کچھ بھی نام رکھ دو. نہیں طارق مسعود نہیں بھائی, کچھ بھی نام رکھ دو آپ. رفیع بھائی نام رکھ دیا, اس کمپنی کا نام ہے رفیع اینڈ سنس لمیٹڈ کمپنی, ٹھیک ہے نا. اب 4 آدمی مل کے بزنس کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کمپنی جواب دہ ہے, کمپنی پروفٹ تقسیم کرے گی. اب کمپنی کو ہو گیا لاس, یعنی ہم 4 آدمیوں نے, اصل میں تو ہم 4 نے مل کے بزنس کا بیڑا بولو غرق. جب کما رہے تھے تو کروڑوں روپے ہم نے کمائے لوگوں کے پیسوں سے, دے دنادن بنگلے بنا لیے. اسلام کہتا ہے کمبختو, جب تم کما رہے ہو تو رسک بھی تو لو نا نقصان کا. دین چڑھے گا, قرضہ چڑھے گا تو تم پہ چڑھے گا. دیکھو 1 آدمی 2 آدمیوں نے مل کے بزنس کیا نا شراکت پہ, تو جب اس کاروبار پہ قرضہ آئے گا تو دونوں پہ آئے گا نا. انہوں نے کیا کیا, کمبختوں نے, قرضہ جب آ گیا نا, لاس میں جا رہے ہیں, ہم پہ نہیں آ رہا, یہ کمپنی پہ آ رہا ہے. اب جب آپ آؤ گے بھائی میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے پیسے چاہیے, کمپنی سے لو. کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں, کمپنی کے نہ ہاتھ ہیں, کمپنی کی نہ زبان ہے, کمپنی کی نہ وہ ہے کہاں, کاغذ میں ہے. وہ کاغذ اپنی بکری کو بھی نہیں کھلا سکتے آپ. یہ مطلب ہوتا ہے کس کا؟ لمیٹڈ. کہ صرف یہ جتنے ایسٹس ہیں نا کمپنی کے, اس حد تک لاس کمپنی کے ذمے ہیں. آپ کو کمپنی کے جو شیئر ہولڈر ہیں, جو بڑے بڑے لوگ جو کمپنی کے 70% حصے کے مالک ہیں, ان کے گھر لاس کی تلافی کے لیے آپ کو جانے کی اجازت بولو نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا بزنس نہیں ہے. وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے تو ان کا بزنس ہے. جب لاس میں جائے گی کمپنی تو کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اور کمپنی ہے ہی نہیں مارکیٹ میں, کیونکہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی ہے. کمپنی کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی. تو وہ جو کاغذ میں تھی وہ بھی نہیں ہے اب. یہ گیم کس نے, یہ منجن کس نے بیچا ہے؟ انگریز نے, جو صبح و شام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی باتیں کرتے کمبخت تھکتا نہیں ہے. اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے. میں انشاءاللہ ہم بات کریں. اب دیکھو اسلام نے کتنی پابندیاں لگائی ہیں نا. تو یہ دنیا جو انسانوں کی حقوق کی بات کرتی ہے, باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں, لیکن اس میں حقوق غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کمپنیوں کے جو بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک دیکھو آپ, وہ ایسا پیسہ کماتے ہیں, غم کوئی نہیں ہوتا ان کو. غم یہی ہوتا ہے کہ کمپنی ختم ہو جائے گی بس. لیکن ایک عام تاجر کو غم یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ پہ قرضہ نہ چڑھ جائے, قرضہ چڑھا تو میرے گھر لوگ آگے بیل بجائیں گے. لیکن کھرب پتی تاجر کو یہ خطرہ
نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میرے گھر آ کے بیل نہیں بجائیں گے, کمپنی کا دفتر میں جا کے بیل بجائیں گے, اور جب کمپنی ختم ہوگی تو دفتر بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک, یا دفتر سے لے لیں, دفتر کیا کرے گا, تو نام ہی نہیں آتا نا, کمپنیوں کا آ رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپنیاں کھولنا جائز نہیں ہے, کاروبار کریں آپ, لیکن یہ گورے کی آپ کو ہوشیاری بتا رہا ہوں میں, یہ جو بڑے بڑے